آدمی نے جعلی نوٹ بنایا اور قائد اعظم کی ٹوپی بنانا بھول گیا۔ جب دکاندار کے پاس گیا، دکاندار نے نوٹ دیکھا تو بولا، اس کی ٹوپی نہیں ہے۔ آدمی غصے سے بولا، یہ قائد اعظم کی گرمیوں کی تصویر ہے۔ No. ایک بچہ غائب ہو گیا۔ کسی نے اس کی تصویر فیس بک پر ڈال دی کہ دوسرے لوگ پوسٹ شیئر کریں اور بچہ آسانی سے مل جائے۔ شام کو بچہ تو گھر واپس آ گیا، لیکن آج 2 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بچہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ پکڑ کر واپس گھر چھوڑ آتے ہیں۔ No. 2 افراد کے درمیان کچھ رنجش تھی۔ ایک دن گلی میں آمنے سامنے آ گئے۔ جہاں دونوں کٹھے نہیں گزر سکتے تھے، کم از کم ایک کو ضرور سائڈ پہ ہونا تھا۔ اب کچھ دیر تو وہ کھڑے رہے۔ آخر ایک صاحب بولے، میں گدھوں کو راستہ نہیں دیا کرتا۔ یہ سن کر دوسرے صاحب مسکراتے ہوئے ایک طرف ہو گئے اور کہا، میں دے دیا کرتا ہوں۔ ایک ہسپتال میں ہر پیر کی صبح 11 بجے کے بعد بیڈ نمبر 15 پر جو بھی مریض ہوتا تھا اس کی موت ہو جاتی تھی۔ جب مستقل ایسا ہوتا رہا تو اس بیڈ کو اسیب زدہ قرار دے دیا گیا۔ نئے آنے والے ایم ایس نے ان اموات کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ پیر کی صبح 11 بجے سے پہلے ایک مریض کو بیڈ نمبر 15 پر لٹایا گیا اور اس کے چاروں طرف کئی خفیہ کیمرے لگا دیے گئے۔ 11 بجے کے بعد وارڈ کا دروازہ کھلا اور صفائی کرنے والا اندر آیا اور آتے ہی بیڈ نمبر 15 کی آکسیجن مشین کا پلگ نکال کر اپنا موبائل چارجنگ پہ لگا دیا اور صفائی کرنے لگا۔ No. ایک کنجوس آقا نے کسی وقت اپنے ملازم سے خوش شکو سے انعام دینے کا وعدہ کیا، مگر بعد میں خیال آیا کہ میں نے غلطی کی ہے، خواہ مخواہ اپنا نقصان کیا ہے، اس لیے جب ملازم سامنے آتا تو آقا گردن پھیر لیتا۔ ایک روز ادھر سے ایک اونٹ گزرا۔ آقا نے نوکر سے پوچھا کہ اس کی گردن ٹیڑھی کیوں ہے؟ ملازم نے جواب دیا، جناب اس نے بھی کسی کو انعام دینے کا وعدہ کیا ہوگا۔ No. ایک انگریز کو بچپن سے یہی خوف تھا کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کے بیڈ کے نیچے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے۔ بڑا ہونے کے بعد اس کا یہ خوف دور نہ ہوا۔ وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس گیا۔ ماہر نفسیات نے مسئلہ سننے کے بعد کہا، 1 سال بعد تمہارا علاج ہوگا، بس ہفتے میں 3 دن تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ انگریز نے پوچھا، آپ کی فیس کتنی ہو گئی؟ $1200۔ ماہر نفسیات نے کہا۔ انگریز بولا، چلے میں آج سوچ کے بتاتا ہوں۔ 1 سال بعد اس انگریز اور ماہر نفسیات کی ملاقات کسی فنکشن میں ہوئی تو ماہر نفسیات نے پوچھا، تم آئے نہیں میرے پاس؟ انگریز نے جواب دیا، میرا وہ مسئلہ میرے ایک پاکستانی دوست نے صرف ایک بریانی کی پلیٹ اور ایک بوتل پر حل کر دیا تھا، اور آپ کی فیس بچا کر میں نے گاڑی خرید لی ہے۔ ماہر نفسیات نے حیرانگی سے کہا، اچھا بھائی، اس نے ایسا کیا علاج بتایا؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ انگریز بولا، پاکستانی دوست نے مشورہ دیا کہ بیڈ بیچ دو اور فرش پر گدا ڈال کر سویا کرو۔ خاتون کو شک ہوا کہ شوہر دوسری شادی کر چکا ہے۔ عورت دور پہاڑی پر ایک پہنچے ہوئے بزرگ کے پاس گئی۔ بزرگ، کیسے آنا ہوا؟ خاتون، میرا شوہر مجھے بھول کر کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ بزرگ نے مٹھائی کا ایک ڈبہ کھولا اور کہا کہ یہ مٹھائی چیک کریں اور پھر بتائیں کہ کب اور کیسے ہوا۔ خاتون نے ایک مٹھائی اٹھائی اور کھائی، اسے اچھی لگی تو دوسری اٹھائی اور کھا لی۔ مٹھائی کھاتے کھاتے پوری کہانی سنا دی۔ بزرگ، میں نے آپ کو ایک مٹھائی کھانے کو کہا تھا، آپ سارا ڈبہ کھا گئی، اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ خاتون، میں سمجھ گئی، مطلب یہ کہ مرد کا مزاج ہی ایسا ہے، ایک مٹھائی چکھنے کے بعد وہ پھر دوسری تیسری چوتھی کی طلب رکھ لیتا ہے۔ بزرگ، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اپنا کھانے پینے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، تم بہت زیادہ موٹی اور بھدی ہو گئی ہو، تمہارے مسائل کوئی تعویذ کوئی دم ٹھیک نہیں کر سکتے، جاؤ اپنا منہ اور پیٹ کنٹرول میں رکھو، شوہر کہیں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے ٹیکسی کو اشارے سے روکا اور بیٹھتے ہی ایڈریس پر چلنے کو کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جیب سے سگریٹ نکالا اور نہایت ہی عزت احترام سے کہا، جناب میرے سگریٹ پینے پر آپ کو کوئی الجھن تو نہیں ہوگی؟ پہل تو ہمارے حیرت کے یقین ہی آ رہا تھا کہ وہ سگریٹ پینے پر بھی اجازت کا طلبگار ہے۔ عموماً ایسا ہمارے معاشرے میں شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ خیر، میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، جی بالکل، مجھے الجھن ہوگی۔ برسوں بعد کسی نے عزت سے نوازا تھا۔ مصروف سگریٹ سلگاتے ہوئے فرمانے لگے، آپ پھر ایسا کریں، کسی اور ٹیکسی میں چلے جائیں۔ ساری وزیرانہ طبیعت خاک میں مل گئی۔ No.